बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगी कि अरबाइन के दौरान जो इतना करोड़ों के ज़ायरीन खाना खाते हैं, आखिर उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। आखिर कौन उनकी ऐसी इमदाद करता है कि वो करोड़ों ज़ायरीन को फ्री में खाना खिलाते हैं। और एक मौला हुसैन का जिंदा मौजा जिससे सुन के आपका दिल दहल जाएगा। ईरान का एक शहर है करमान। वहाँ पे एक शख्स है, माशाल्लाह गालबन आज भी जिंदा है। पूरे करमान में माशाल्लाह मौला हुसैन की मजलिस करवाता है। किसी बादशाह और वजीर की मजलिस में भी इतने ताम नहीं होते होंगे जितना इसकी मजलिस में इमाम हुसैन का नजरो नियाज होता है। एक आदमी दिन कहते हैं कि जब मैं उससे मिलने गया और इसी नीयत से मिलने गया कि पूछूं तो सही कि आपके पास इतना पैसा आता कहाँ से है, आप इमाम हुसैन के इतने सुफरे इतने ताम लगाते हैं। जब मिलने गया तो कहा एक बूढ़ा सा था, गालबन 70-80 साल का, चेहरे पे अजीब सी नूरानियत थी। और मैं बैठा और मुझे कहने लगे, आज तक मैंने जब भी मौला हुसैन की नियाज की है मैंने जेब में से एक पाई भी नहीं लगाई। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आता है, कौन देकर जाता है। कहा फिर भी ये कैसे हुआ। मैंने कहा आपके बारे में बड़ी चीजें सुनी है। उसने कहा हाँ भाई, आज से तकरीबन 50 साल पहले मेरा काम था बुखारी का, जो लकड़ियां बनाते हैं ना, लकड़ियों का काम करता था। और मेरी बड़ी उल्फत थी, बड़ी मोहब्बत थी मौला हुसैन से। मेरी जिंदगी इश्क हुसैन में घूमती थी। मैं लकड़ी का काम तो करता था, लेकिन मैं बड़ी मेहनत करके लकड़ी के मिंबर बनाता था। हुसैन मौला के लिए, मस्जिदों के लिए मिंबर बनाता था, ताजिए बनाता था, ताबूत बनाता था, अलम पाक बनाता। जिस भी मस्जिद का काम होता करता था। पूरा साल मेरी ये रवश थी, मस्जिदों में मिंबर देना, ताजिए देना। मुझे आका हुसैन से इश्क था। साथ मैं थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल के काम भी करता था। एक दिन काम करते करते अचानक पेट में दर्द हुई, किडनी में दर्द हुई शदीद। मैंने दर्द को अनदेखा करके छोड़ दिया। 2 या 3 हफ्ते गुजरे, दर्द बढ़ती गई। कहता एक दिन इतनी तकलीफ हुई कि बेहोश होकर गिर गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि कब से तकलीफ है। मैंने कहा 2-3 हफ्ते से तकरीबन। उन्होंने कहा कि जल्दी जाके अपने यूरिन के टेस्ट दो। टेस्ट देने गया तो मेरा यूरिन ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि घर चला जा, आज के बाद ना तूने कोई काम करना है ना चलना है, सिर्फ बिस्तर पे सीधा होके लेटना है। कहता जब घर पहुंचा, पहुंचते पहुंचते मेरे पांव फूल गए। कहता उस वक्त का सोना 4 साल तक मैं इसी तरह बिस्तर पर लेटा रहा। बदन फूल गया, ना हाथ हिला सकता हूँ ना पांव हिला सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं आंखों से भी देखना छोड़ दिया। बस मुझे कानों से आवाजें सुनती थी। जब इस तकलीफ में पहुंचा ना, अपने सारे रिश्तेदार छोड़ गए। एक बूढ़ी माँ थी, लोग मेरे करीब नहीं आते थे कि ये बीमार है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ ने मेरी केयर की। वो ही करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। खुदारा माओ की कद्र करो जब तक जिंदा हैं, बाद में पछतावा है। तो जिनकी माएँ जिंदा हैं मौला लंबी जिंदगी अता करे उनको, और जिनकी गुजर चुकी हैं मौला जन्नत में आला मकाम अता करे। तो वो बंदा कहता इस माँ ने मेरी खिदमत ऐसे की जैसे मैं कोई बच्चा था। कहा मुझे धो के हॉस्पिटल आना जाना। बदन बहुत फूल गया था, खाल बहुत नरम हो गई। हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने जब मुझे पलटा तो मेरी पीठ पर कीड़े पड़ चुके थे, क्योंकि बदन नरम हो चुका था। मेरी माँ ने डॉक्टर से कहा कि इसको पानी पिलाऊं। डॉक्टर कहता नहीं, बस चम्मच को गीला करके इसकी जबान पर लगाना है। कहा 4 साल मैंने वो प्यास चखी जिसको सोच के मैं मौला हुसैन को रोता था। शिद्दत प्यास में मैंने बस हुसैन हुसैन कहा। कहता मैंने उम्मीद नहीं तोड़ी। हुसैन हुस्ने जन थे मौला, मेरे आका हुसैन। कहता जब आखिरी दिन हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये कुछ दिन का मेहमान है, इसे घर ले जाओ। कहता मैंने ये आवाज सुनी और मैं सुन के रो पड़ा। मैंने कहा मौला हुसैन, 4 साल से उम्मीद लगाकर बैठा हूँ। मौला क्या आपका आशिक इसी तरह मर जाएगा? दुनिया क्या कहेगी कि हुसैन के मिंबर बनाता था, हुसैन ने इसे शफा ही नहीं दी। तो मेरी माँ ने घर के सरदाब में मुझे लाकर सुला दिया। कहता वो दिन थे मुहर्रम के।
پہلی محرم تھی۔ محرم ہوئی، میری ماں نے جلدی جلدی صفائی کرنا شروع کی اور نیچے آئی، کہا میرے لال محرم ہے، آج تجھے حسین کے حوالے کرتی ہوں اور میں جا رہی ہوں مجلس سننے۔ کہتا ماں یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس سرداب میں سو رہا تھا۔ 4 محرم کی رات آئی، آج بھی اس کا گھر موجود ہے، سب کچھ ہے۔ تو 4 محرم کی رات آئی، میں نے دیکھا کھڑکی سے کہ ایک پرندہ اندر آیا۔ کہتا تب تک کام کر رہے تھے، جیسے ہی یہ پرندہ اندر آیا میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، لیکن یہ عجیب کبوتر تھا جس کے 3 پر تھے، سفید تھا، سبز تھا اور لال پر تھا۔ میں نے زندگی میں ایسا کبوتر، کہتا میں نے دنیا میں ایسا کبوتر نہیں دیکھا۔ پنجے اس کے لال تھے۔ آیا اور آ کر میرے سرہانے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کلام کرنا شروع کیا۔ میرے کانوں میں آواز دے کر کہا تمہیں پیاس لگی ہے، کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے۔ 4 سال سے زبان کو تالا لگا تھا، پر اب یہ تالا کھل گیا۔ میں نے کہا ہاں مجھے بہت پیاس لگی ہے، اتنے سالوں سے پیاس ہے۔ کہا اس کے چونچ میں پتہ نہیں کیا تھا، اس نے میرے منہ میں ڈال دیا۔ اس کا میرے بدن میں جانا تھا، ایک عجیب سی فرحت ملی مجھے۔ پھر وہ پرندہ اڑا اور سامنے کرسی تھی اس پہ بیٹھ گیا۔ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا کہ مولا حسین اگر آپ نے بھیجا ہے تو یہ پرندہ اڑ کر میرے پاس آئے گا یا میرے بستر کے نیچے آئے گا، اگر آپ نے نہیں بھیجا تو یہ اڑ کر چلا جائے گا۔ کہتا اتنا کہنا تھا کہ وہ پرندہ اڑا اور میرے بستر کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ کہا بس اتنا ہوا، ابھی بھی بستر پر ہی لیٹا ہوں، بس تھوڑی فرحت مجھے مل چکی تھی۔ اب سوچ رہا ہوں یہ پرندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اتنے میں صبح ہوئی۔ کہا میری ماں نیچے سرداب میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ روتے تھے نا تو ایک رومال رکھتے تھے۔ کہا جلدی دوڑی دوڑی آئی اور رومال کو گیلا تھا میرے اوپر نچوڑنا شروع کیا۔ کہا میں نے اماں یہ کیا ہے؟ ماں کہتی مولا حسین کے غم میں جو آنسو بہائے ہیں یہ وہ ہے، تیرے بدن پر مل رہی ہوں تاکہ خدا تجھے شفا دے۔ کہتا یہ کہہ کر میری ماں چلی گئی، اندر سے جا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں اگر زحمت نہ ہو، ایک کبوتر ہے اس بستر کے نیچے، اس کے لیے تھوڑا پانی اور دانہ رکھ دو۔ ماں نے کہا کبوتر کہاں سے آیا؟ کہا ماں بس رکھ دو۔ ماں آئی، اس نے دانہ رکھا، پانی رکھا اور چلی گئی۔ پھر تقریباً 10 محرم کا دن ہوا، عاشورہ کا دن آ گیا۔ میں نے کہا مولا عاشورہ بھی آ گئی، اب بھی مجھے شفا نہیں ملے گی۔ کہا رو رہا تھا۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے ایک نورانی شخصیت کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ کہتا بستر کے ساتھ جو کرسی تھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ میں چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ میرے آقا حسین ہے۔ کہتا مجھے نہیں پتا میں نے کیسے سمجھا، پر میں سمجھ گیا کہ میرے آقا حسین ہے۔ کہتا جیسے میں نے مولا کو حسین کو دیکھا، کہتا میں نے خود ہی بازو پکڑ لیا۔ بازو پکڑ کر میں نے بوسہ لینے کی کوشش کر رہا، کبھی بازو کا بوسہ، کبھی ہاتھ کا بوسہ۔ کہتا جب میں نے ہاتھ دیکھے نا تو مولا کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا قربان جاؤ مولا، میں 4 سال سے انتظار میں تھا، میں فدا جاؤں۔ مولا اتنی دیر لگا دی اپنی زیارت کروانے میں؟ تو مولا حسین نے میرے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ کہا ہم آ گئے، ہمارا انتظار تھا نا تم کو، ہم آ گئے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہتا میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا مولا، آپ کو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، آپ میرے حال کو دیکھ رہے ہیں، میں زبان سے کچھ نہیں مانگوں گا، آپ کو پتہ ہے۔ کہتا اتنا کہنا تھا، مولا حسین نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، میرے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ میرے بازو پر، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ کہا آج جو ماشاءاللہ تم کو چاہیے تھا حسین نے تم کو دے دیا۔ کہا آقا بہت شکریہ۔ آقا میں نے ایک نظر کی تھی۔ مولا کہتے کیا کی تھی؟ مولا میں نے کہا تھا
مولا مجھے شفا دیں گے تو میں 10 دن مولا کی نیاز دوں گا، 10 دن مجلس کروں گا۔ مولا حسین نے کہا ماشاء اللہ، 10 دن اپنی طرف سے کرنا، 8 دن میری طرف سے کرنا۔ کہا مولا 8 دن کس کے لیے؟ مولا کہتے 10 دن تو اپنی طرف سے کرے گا نا، 8 دن میری اماں زہرا کے لیے۔ کہا یہ کہہ کر حسین چلے گئے۔ کہتا جب چلے گئے تو میں رونے لگا۔ اتنے میں وہ پرندہ بستر کے نیچے سے اڑا، اس نے پرواز کرنی شروع کی۔ کہتا مجھے نہیں پتا وہ پرندہ پڑھ کیا رہا تھا۔ حسین آواز میں آواز سن کر میری ماں دوڑی دوڑی پہنچی۔ دہشت اتنی تھی اس آواز میں کہ میری ماں اندر نہیں آ رہی تھی، پیچھے سے کہہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ یہ کمرے سے آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے کہا اماں اندر آ جاؤ، حسین آقا نے مجھے شفا دی ہے۔ کہا یہ بوڑھی اماں دوڑی دوڑی آئی، کبھی دائیں دوڑتی ہے، کبھی بائیں دوڑ رہی ہے۔ کہا کہ کہاں ہے میرا آقا حسین؟ کہا میں بستر پر بیٹھا تھا، وہ سجن ہر چیز ختم ہو گئی۔ کہتا یہاں تک کہ وہ کبوتر پرواز کر کے چلا گیا۔ یہ بوڑھی اماں کبھی کرسی کے بوسے لے رہی ہے، کبھی بیٹے کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے، رو رو کے پوچھ رہی یہاں میرے آقا حسین کے ہاتھ لگے تھے۔ روتی ہوئی جب صحن میں آئی، ہمسایوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے اس کا بیٹا۔ دوڑے دوڑے آئے کہ یہ ماں رو رہی ہے، بیٹا مر گیا ہے۔ لیکن جب یہ پہنچے تو کیا دیکھا، اسے آقا حسین نے زندگی عطا کر دی۔ عزیزو جب یقین نہ ٹوٹنے پائے، جب اہل بیت پہ بھروسہ ہو، اپنا یقین پکا رکھیں، خدا را مولا مدد کو آتے ہیں۔ وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمارا چاہنے والا دل سے پکارے اور ہم آئیں۔ تو وہ کہتا ہے اس دن کے بعد سے میں نہیں جانتا یہ سب کہاں سے آتا ہے، بس آتا ہے میں پکاتا رہتا ہوں اور یہ میرے آقا حسین بھیجتے ہیں۔ یہ ہے میرے مولا حسین لجپال، سخیوں کے سخی سرکار۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔